من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسرے کو سکھائے۔ بے شک بے شک، سب سے بہترین آدمی وہ ہے قرآن کو سیکھے اور دوسرے کو سکھائے۔ آج نوجوانوں کے اندر ایک بڑی تعداد مجھے دیکھنے کو ملتی ہے، ان کو چھوٹی چھوٹی صورتیں بھی نہیں معلوم، قرآن دیکھ کر کے پڑھنا بھی نہیں آتا۔ بچپن میں ہمارے ماں باپ نے ہم کو سینے سے لگا کر کے قرآن مدرسہ بھیجنے کی عادت ڈالی تھی، اور جب اسکول جاتے تھے تو بستہ پیچھے لگا کے جاتے تھے۔ پتا ہوگا اسکول جاتے ہیں تو بستہ پیچھے رکھ کے جاتے ہیں، اور قرآن پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو سینے سے لگا کے جاتے ہیں۔ یہ ہمیشہ سے ایک ریت رواج چلا، بزرگوں کا ڈالا ہوا کہ بیٹا قرآن ہمیشہ آگے ہوگا، لیکن شعور آنے کے بعد تم نے قرآن کو پیچھے ڈال دیا، پیچھے کو آگے کرتے۔ کوئی علم ایسا نہیں جو قرآن میں موجود نہیں، کوئی علم ایسا نہیں۔ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، میرا مولا فرماتا ہے کوئی خشکی اور تری کی بات ایسی نہیں جو ہم نے قرآن میں نہ بیان کی۔ ونزلنا علیک القرآن تبیانا لکل شیء، رب فرماتا ہے ہم نے قرآن میں ہر چیز کا واضح بیان اتارا ہے تم پر۔ اور سیدنا عبداللہ ابن عباس مفسرین کے سردار، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچیرے بھائی حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں لو ضاع لی عقال بعیر لوجدته فی کتاب اللہ، کہتے ہیں اگر میرے اونٹ کی نکیل کی رسی بھی گم ہو جائے میں اس کو کتاب اللہ قرآن میں ڈھونڈ لوں گا، میں اس کو قرآن میں ڈھونڈ لوں گا۔ ان کے پاس علوم قرآن تھے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں قرآن میں کیا نہیں ہے؟ سائنس کی ایجادات کو اگر آپ لے کر کے بیٹھے، میں نے اپنا پورا بیان ریکارڈ کیا ہے 2 سال قبل ہی، یہاں وقت کی قلت ہے میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ 16ویں صدی کے بعد یا 18ویں صدی کے بعد سائنس کی ترقیات نے اپنا پیر جمانا شروع کیا ہے اس روئے زمین پر، جبکہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے کلمات جو قرآن میں موجود ہیں اٹھاؤ اور میں بتاتا ہوں ہر چیز کا علم قرآن میں موجود ہے۔ جب کوئی سونوگرافی کا انتظام نہیں تھا، نہ سی ٹی اسکین ہو سکتا تھا، نہ ایکس رے کا کوئی علم کسی کے پاس تھا، اس وقت قرآن کہہ رہا ہے ایمبریولوجی کے بارے میں۔ ایمبریولوجی کیا ہے؟ بچہ پیدا ہونے کی جو اس کے نشو نما کی جو مدت ہوتی ہے، کس طرح پیٹ میں بچے کی تخلیق ہوتی ہے۔ قرآن میں مولا فرماتا ہے ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين۔ مولا فرماتا ہے ہم نے نطفے سے علقہ بنایا۔ نطفہ کیا ہے؟ سپم کا وہ ایک قطرہ جو مرد کے ذریعے سے عورت کے رحم میں جاتا ہے، اس کے بچے کی تھیلی میں جاتا ہے، ایک نطفہ، ایک بوند، جس کو نطفہ کہا گیا ہے۔ مولا فرماتا ہے ہم نے نطفے سے علقہ بنایا۔ علقہ کس کو کہتے ہیں؟ سائنس میں پڑھنے والے اگر اسٹوڈنٹس ہو تو سمجھ جائیں گے، اگر کوئی میڈیکل سائنس کا کوئی اسٹوڈنٹ ہے تو اسے معلوم ہونا چاہیے ایمبریولوجی میں چپچپا ہوا چنگم جو ہوتا ہے اس کو علقہ کہتے ہیں عربی میں۔ اور آج سائنس یہ کہتی ہے کہ پہلے باپ کے نطفے کے ایک قطرے سے ایک چھوٹا سا خون کا ٹکڑا بنتا ہے جو چپچپا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ایک گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس میں ہڈیاں بنتی ہیں، پھر اس کے بعد اس پر چمڑیاں آتی ہیں، پھر اس کے بعد اس کی آنکھیں، ساری چیزیں بن جاتی ہیں۔ یہ پروسیس ہے 9 مہینے ماں کے پیٹ میں، اور ہر ایک کے ویکس گنے ہوئے ہیں۔ فرسٹ ویک میں کیا ہوتا ہے، سیکنڈ ویک میں کیا ہوتا ہے، تھرڈ ویک میں کیا ہوتا ہے، ایمبریولوجی کا پورا علم ہے۔ سائنس آج 21ویں صدی میں اس ایمبریولوجی کو تمہارے سامنے لا رہی ہے۔ عربوں کے اس دور کی بات کر رہا ہوں جہاں لوگوں کو گھر بنانے کا علم نہیں تھا، اور قرآن ماں کے پیٹ میں پیدا ہونے والے بچے کی تخلیقات بیان کر رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان قرآن مقدس، فیضان شیخ المشائخ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ مشہور سائنسدان ہے فرینک پریس نام سے، جس نے یہ تھیوری دنیا کو بتائی کہ ارضیات زمین کے اندر جو وسعت ہو رہی ہے، اور اس کے بعد اس نے کہا تھا، فرینک پریس نام کا انگریز مورخ اور انگریز سائنسدان نے کہتا ہے زمین جو ہے پانی کے اوپر ہے، اور ایسے ہی پانی کے اوپر کوئی چادر بچھا دی جائے تو کبھی چادر ادھر ہو سکتی، کبھی ادھر ہو سکتی ہے۔ اس چادر کو مضبوط رکھنے کے لیے اس پر پہاڑوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ 19ویں صدی میں فرینک پریس کہہ رہا ہے، اور میرا مولا قرآن میں فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والجبال اوتادا، ہم نے پہاڑوں کو میخ بنا کر کے زمین پر گاڑا۔ بے شک یہ زمین کو ہلنے نہیں دیتے پہاڑ۔ ارضیات کا علم، آسٹرونومی کے بارے میں، آسٹرولوجی کے بارے میں قرآن میں موجود علوم آپ پڑھو۔ زولوجی کے بارے میں، جانوروں کے علوم کے بارے میں قرآن میں پڑھو۔ رب تعالیٰ پرندوں کے ان اشکال کے بارے میں بیان فرما رہا ہے، یہ جھنڈ کے جھنڈ جاتے ہیں، جماعت کی جماعت ہوتی ہیں۔ چونٹیوں کے بارے میں پوری سورہ موجود ہے، ان کے کھانا تقسیم کرنے کا طریقہ کیا ہے، ان کے ایک دوسرے کو پکارنے کا طریقہ کیا ہے، ان میں جب ایک چونٹی مر جاتی ہے تو اس کو دفنانے کا طریقہ کیا ہے۔ یہ کون بیان کر رہا ہے؟ یہ قرآن بیان کر رہا ہے، قرآن پاک بیان کر رہا ہے۔ جب ترقیات اس قدر آگے آ گئی کہ مشینوں کے سہارے سے آج ذرے کو دیکھا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے، اور پھر دنیا کو بتایا جاتا ہے یہ ہماری تحقیق ہے۔
اور قرآن اس زمانے میں بیان کر رہا ہے. میرے عزیزو ایک بات بتاتا ہوں, 18ویں پارے میں سورہ نور میں ایک آیت آئی ہے, اس آیت کے بارے میں بتاتا ہوں بعد میں. لیکن 18ویں صدی میں ایک سائنسدان جو امریکہ کی سفر پر تھا, اس نے اٹلانٹک اوشین میں ایک جگہ ایسی دیکھی جہاں پر اتنا اندھیرا ہے کہ ہاتھ نکالو تو بھی نظر نہیں آئے, سورج کی روشنی بھی نہیں پڑتی. واپس آ کر کے اس نے کہا میں نے ایک ایسی جگہ دریافت کی ہے جہاں سورج کی روشنی ہی نہیں پڑتی اور اپنی آنکھوں کو کچھ نظر نہیں آتا. اگر ہاتھ نکال کر کے دیکھو, سمندر کے بیچوں بیچ اٹلانٹک اوشین, یہ کوئی تالاب کا نام نہیں ہے. یہ لمبا سفر طے کر کے کوئی ایک جگہ کو ڈھونڈ لیا ایک سائنسدان, اور آ کر کے دنیا کو بتا رہا ہے میں نے ایک ایسی جگہ معلوم کی جہاں پر خوب اندھیرا ہوتا ہے, ہاتھ بھی نظر نہیں آتا. جب وہ آ کر کے بتاتا ہے, ایک عالم ربانی نے قرآن کی آیت پڑھی. مولا قرآن میں فرماتا ہے اذا اخرج یدہ لم یکد یراها ومن لم یجعل اللہ له نورا فما له من نور. قرآن میں اللہ فرماتا ہے ظلمات بعضها فوق بعض, ایک جگہ ہم نے ایسی بنائی ہے جہاں اندھیریوں پر اندھیریاں ہیں, جہاں ہاتھ بھی نکالو گے تو ہاتھ نظر نہیں آئے گا. قرآن میں 1400 سال پہلے یہ جب بات آئی, اس سائنسدان کو بتایا گیا, یہ تو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے. اب اور تعجب کی بات کیا ہے سنو. وہ آیا سائنٹسٹ, کہا یہ کس کی بیان کی ہوئی کتاب ہے؟ کہا محمد رسول اللہ کی, مکہ میں پیدا ہوئے, مدینے میں زندگی گزاری, آخر تھی. اس نے کہا میں ان کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں, ہو سکتا ہے وہ سمندروں کے بہت بڑے ماہر تھے, وہ سمندری علوم کے بارے میں بہت کچھ جانتے تھے, انہوں نے زندگی کا بہت سارا حصہ سمندروں کے سفر میں گزارا ہوگا. اس زمانے میں ان کو اٹلانٹک اوشین میں موجود یہ اندھیرا کیسے پتا چلا؟ تعجب کی بات ہے, حیرت کی بات ہے. جب اس سائنسدان سے کہا گیا اے عزیز, حقیقی بات تو یہ ہے کہ پوری 63 سالہ زندگی میں میرے آقا ایک بار بھی سمندر کے پاس نہیں گئے, ایک بار بھی اتفاق نہیں ہوا. تب وہ کہتا ہے جو بندہ کبھی سمندر کے سفر پر گیا ہی نہیں اور وہ اٹلانٹک اوشین میں موجود اندھیریوں کی بات کرتا ہے تو پھر یہ اپنے پیٹ سے نہیں, یہ اللہ کی بات کر رہا ہے, یہ خالق سمندر کی بات کر رہا ہے جس نے وہ اندھیریاں پیدا کی. میرے عزیزو, آپ سے میرا خطاب اس لیے ہے کہ جو ذخیرے اللہ تعالیٰ نے ہماری کتاب مقدس میں رکھے ہیں, اس کو حل کرتے کرتے لوگوں کے بال سفید ہو گئے, اور تم تو اخلاق سیکھنے کے لیے ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہو جن کو پیشاب کرنے کا طریقہ نہیں معلوم. بے شک قرآن کے علوم کیا کم ہے تمہارے پاس؟ اب میں آتا ہوں, یہ تو سائنسی باتیں ہو گئی. میتھمیٹکس تو پورا قرآن میں اتنا ہے, بیان کرتے کرتے میں صبح کر ڈالوں. قرآن پاک کے عددی اعجازات, قرآن پاک کے حساب, ریاضی, میتھمیٹکس کے فنڈے, بہت کچھ ہے. فزکس کے بارے میں ہے, جغرافی کے بارے میں ہے, الجبرا کے بارے میں ہے, سائنس کے بارے میں ہے. یہ تمام علوم تو ایک مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. لیکن افسوس میں اس قوم سے بات کر رہا ہوں جس قوم نے قرآن کو چھونا بھی بند کر دیا ہے. جا کر کے دیکھیں, آج ہی جا کر کے دیکھیں گھروں کے اندر تمہارے ٹی وی, فریج اور واشنگ مشین تو دھول سے صاف ہوں گے, روزانہ صاف کرتے ہوں گے. قرآن کو ہفتے ہو گئے کبھی چھوا بھی نہیں, گرد جمی ہوئی, دھول لگی ہوئی ہے. قرآن کے ساتھ یہ ناانصافی بند کرو, قرآن کے ساتھ یہ دوہرا معیار بند کرو. آپ کو پتا ہے قیامت کے دن میرے آقا فرماتے ہیں جو 2 چیزیں جس کی حمایت میں آ گئی اس کو جنت میں جانے سے کوئی نہیں روکے گا, اور 2 چیزیں جس کے خلاف کھڑی ہو گئی پھر اس کو دوزخ میں جانے سے بھی کوئی نہیں روک سکتا. ایک بندہ آئے گا جو قرآن تلاوت کرتا تھا, اس کے حساب کی باری آئے گی تو رب تعالیٰ اس سے فرمائے گا اقرأ القرآن ورتقی ورتل, اے بندے قرآن یہاں پر بھی پڑھ جیسے دنیا میں پڑھتا تھا, جیسے تو قرآن پڑھتا تھا یہاں پر بھی پڑھ, اور جب تک وہ پڑھتا رہے گا رب تبارک تعالیٰ فرماتا ورتقی ورتل, ایک آیت پڑھ ایک درجہ اوپر, دوسری آیت پڑھ دوسرا درجہ اوپر, تیسری آیت پڑھ تیسرا درجہ اوپر. جنت میں وہ درجے طے کرتا جاتا رہے گا, جہاں جا کر کے وہ قرآن کی تلاوت ختم کرے گا کہا جائے گا یہی تیرا درجہ ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا یہ قرآن جب تک وہ تلاوت کرتا رہے گا اس کے درجے بلند ہوتے رہیں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں, ہاں میں نے جنت میں دیکھا ہے قرآن کی تلاوت کرنے والوں سے اوپر کسی کا درجہ آیا ہی نہیں, کیونکہ یہ تلاوت کرتے کرتے, کیونکہ جو کچھ بھی جنت حاصل کرنے کا آپشن ہے نا وہ دنیا میں ہی تو ہے. تم اتنی نمازیں پڑھو تو یہ جنت ہے, اتنے روزے رکھو تو یہ جنت کا دروازہ تمہارے لیے, حج کرو تو یہ جنت کا دروازہ تمہارے لیے. سارے آپشن جنت حاصل کرنے کے دنیا میں ہے, یہ دارالعمل ہے. مرنے کے بعد عمل ختم ہو جائے گا, لیکن قیامت میں صرف ایک عمل ہے جس کو پھر رب تعالیٰ ریپیٹ کروائے گا. وہاں نہیں کہا جائے گا نماز پھر سے پڑھ کے دکھا, حج کر کے دکھا, روزہ رکھ کے دکھا, ختم ہو گئے اعمال. لیکن قرآن پڑھنے والے کو کہا جائے گا اب بھی چاہتا ہے تو پڑھ اور اوپر چل جا.
اور بڑھتا جا تو جس کو قرآن آتا ہوگا وہ پڑھتا جائے گا اور درجے طے کرتا جائے گا. یہ فضیلتیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سنائی. اور یہ جو حدیثیں میں ذکر کر رہا ہوں متفق علیہ اور صحیح احادیث آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں. یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، قیامت کے دن وہ بچے جنہوں نے قرآن کو اپنے سینے میں رکھا تھا وہ بلائے جائیں گے، اللہ کا کلام یاد کیا، تو جب وہ آئیں گے تو رب تبارک و تعالیٰ ان بچوں کو بعد میں فرمائے گا ان کے والدین کے سر پر پہلے تاج رکھا جائے. البس والداہ تاجا یوم القیامت. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا جس سے سورج کی روشنی بھی پھیکی پڑے. اہل محشر پوچھیں گے یہ کیا نبی ہیں، یہ صدیق ہیں، یہ کون ہیں؟ تو فرشتے کہیں گے نہ یہ نبی ہیں، نہ صدیق ہیں، نہ شہداء ہیں، بلکہ صرف ایک حافظ قرآن کے ماں باپ ہیں، صرف ایک حافظ قرآن کے ماں باپ ہیں. جب ماں باپ کو تاج پہنایا جا رہا ہے تو جس کے سینے میں قرآن تھا اس کو کیا کیا جائے گا؟ رب تعالیٰ اس کے لیے فرماتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حافظ قرآن کو بلایا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا ایسے 10 لوگ تیرے خاندان کے جن پر دوزخ میں جانا واجب ہو گیا، ان کا ہاتھ پکڑ، صرف اس کی برکت سے میں ان کی جہنم کی سزا کو معاف کر کے تیرے ساتھ جنت عطا کروں گا. اس کی سفارش قبول کی جائے گی. لیکن یاد رکھیں میرے عزیزو، حافظ قرآن کی آیات پر عمل کرتا ہو، اس کا ادب بھی کریں، احترام بھی کریں. آج زمانے میں حفاظ قرآن کے ساتھ بہت ہی برے سلوک دیکھنے کو ملتے ہیں. یاد رکھنا قیامت کے دن وہ اس عذاب میں مبتلا ہوں گے جو قرآن کی بے حرمتی کرنے والے کا عذاب ہوگا، کیونکہ وہ حافظ قرآن کی بے ادبی کرتے ہیں. ہمارے بزرگان دین جو سلف صالحین ہیں، میں نے پڑھا بھی ہے، بزرگان دین کا طریقہ تو یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی حافظ قرآن زمین پر بیٹھا ہے تو وہ کبھی اوپر نہیں بیٹھتے تھے. ہاں اگر وہ خود حافظ قرآن ہیں تو پھر دونوں کے معاملات ایک طرح کے ہیں. لیکن کوئی حافظ قرآن نہیں ہے اور کوئی حافظ نیچے بیٹھا ہے تو علماء بزرگان دین اس کو بے ادبی محسوس کرتے تھے. اللہ کا کلام سینے میں لے کر وہ نیچے ہے اور بغیر حفظ قرآن کیا ہوا اوپر بیٹھا ہے، اس کو بزرگان دین نے بے ادبی محسوس فرمائی. بہرحال قرآن ایک ایسا جامع نظام اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا اور اس کی فضیلتیں میں نے بتائی. اور سب سے بڑی بات کیا ہے معلوم ہے؟ قرآن اللہ نے اتارا، آیتیں ساری چیزیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتی رہیں. اس کی پہلی آیت جو اتری اقرا بسم ربک الذی خلق، غار ہرا میں واقعہ آپ کو معلوم ہوگا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہاڑ پر ایک غار ہے، آج بھی مکہ کے کنارے غار ہرا اس کو کہتے ہیں، جبل نور، وہاں پر عبادت کے لیے جایا کرتے تھے. جبرائیل امین ایک رات آئے اور روایات یہ بتاتی ہیں کہ وہ 17 رمضان المبارک کی رات تھی. آ کر کے انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف اتنا کہا اقرا، پڑھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھنے والا. بعض بے وقوف اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں مجھے پڑھنا نہیں آتا. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پڑھنا نہیں آتا. آپ نے جبرائیل امین نے سینے سے سینہ لگایا اور پھر کہا اقرا، کہا پڑھو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا. 4 بار اس طرح سے ہوا. چوتھی مرتبہ جو ہے جبرائیل امین نے صرف اقرا نہیں کہا. اقرا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پڑھ، یا آرڈر ہے، آرڈر پڑھ. لیکن جبرائیل امین نے جب یہ کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کیا. میرے آقا نے مزاج یہ بتایا اپنی امت کو کہ پڑھو وہی جو رب تک تمہیں پہنچا ہے، تعلیم حاصل کرو وہی جو رب کے نام سے شروع ہو یا رب تک تمہیں پہنچائے. یہ آیتیں یہاں سے شروع ہوئی اور آیتیں جو ختم ہوئی ہیں اس میں اختلاف ہے. بعض علماء نے لکھا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ آخری آیت تھی جو حجۃ الوداع میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری حج میں تھے نازل ہوئی. بعض علماء اور مفسرین نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ سورہ پڑھتے ہوں گے نا آپ نماز میں، یہ قرآن کی سب سے آخری سورہ ہے نازل ہونے کے اعتبار سے. ایک بات ذہن میں رکھ لیں، نازل ہونے کی ترتیب الگ ہے اور پڑھنے کی آج ترتیب الگ ہے. قرآن آج جو پڑھا جاتا ہے اس کی ترتیب کیسے ہے؟ سورہ فاتحہ پہلے ہے الحمدللہ، اس کے بعد سورہ بقرہ ہے، اس کے بعد سورہ آل عمران ہے، اس کے بعد سورہ نساء ہے، اس کے بعد سورہ مائدہ ہے، اس کے بعد سورہ انعام ہے، پھر سورہ اعراف ہے. اس طرح سے یہ سورتیں چلی اور ختم کہاں پہ ہوئی؟ سورہ والناس، قل اعوذ برب الناس ملک الناس پڑھتے ہیں نا، یہ آخری سورہ. یہ پڑھنے کی ترتیب ہے، لیکن نازل ہونے کی جو ترتیب ہے وہ الگ ہے. پہلے آیتیں نازل ہوئی تھی 5. یہ باتیں میں کیوں بتا رہا ہوں، یہ لاسٹ میں آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا.
ذہن میں اتنا رکھ لینا، سب سے پہلے کون سی آیتیں نازل ہوئی؟ اقرا بسم ربک الذی خلق. آج بھی جب بچوں کی بسم اللہ خوانی ہم کراتے ہیں تو یہی آیتیں پڑھاتے ہیں بچے کو، سب سے پہلے یہی پڑھاتے ہیں. 5 آیتیں میں پڑھ بھی دیتا ہوں. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ 5 آیتیں ہیں جو سب سے پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. جبرائیل امین لے کر آتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے. یہ قرآن کی ابتدا ہے اور 23 سال تک نازل ہوتا رہا. 23 ایئرس، 23 سال تک نازل ہوتا رہا. آخر میں کون سی آیتیں نازل ہوئی؟ ایک تفسیر کی روایت کے مطابق اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. یہ 2 چیزیں ذہن میں رکھو. اقرا سب سے پہلے، سورہ اذا جاء نصر اللہ سب سے آخر. یہ قرآن کے نزول کا زمانہ میں آپ کو بتاؤں 23 سال تک نازل ہوئی. آپ کو میں بتاؤں قرآن اتنے فصیح زبان میں ہے. فصیح کا مطلب لٹریچر جس کو کہتے ہیں. جیسے ایک اردو ہے جو ہم اور آپ بول، یہاں ہبلی کی زبان ہوتی ہے، اس کو فصیح اردو نہیں کہتے، لکھنؤ والے فصیح اردو بولتے ہیں. آپ کیسے اب ہم ظاہر سی بات ہے، میں تقریر جو کر رہا ہوں ہو سکتا ہے یہ اردو الگ ہے، ہبلی والی اردو الگ ہے. اردو اگر میں وہ بولوں تو پھر یہاں بھونڈا لگے گا. آبے جابے توبے، یہ اگر جو عام طور پر استعمال کرتے ہیں یہ بھونڈا لگتا ہے، کیونکہ فصیح زبان میں جب کوئی بیان کرے تو وہ دل میں اترتی بھی ہے. زبان کی مٹھاس اس کی فصاحت میں ہے. تو عربی زبان میں جو سب سے زیادہ فصیح جملے تھے وہ قرآن میں آئے. ایک بھی ہلکا جملہ نہیں آیا، ایک بھی کمتر جملہ نہیں آیا. اب جیسے ایک مثال میں آپ کو بتا دوں، گھٹنا لفظ ہے نا، گھٹنا، گھٹنے ٹیک دینا، لیکن آپ گڑگے بولتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ گڑگے ٹیکو، گڑگا کیا چیز ہے؟ یہ گڑگا یہ تمہاری عامی زبان ہے. اگر یہ میں کتاب میں لکھ دوں کہ میں سجدے میں جاتے وقت گڑگا ٹیک دیا، آپ کو برا لگے گا. کیا مولانا اچھی زبان میں بیچ میں ہڈی لے کے آ گئے. گھٹنا لفظ ہے، گھٹنا یہ فصیح لفظ ہے، اور ایک عام لفظ ہوتا ہے جس کو آپ یوز کر رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اب جیسے جانور کہتے ہیں، جانور ہے نا، اب عام زبان میں کہتے ہیں جناور. یہ فصیح لفظ نہیں ہے، یہ فصیح لفظ نہیں ہے. آپ یوز کر رہے ہیں، لیکن آپ جب آپس میں بات کرتے رہتے ہیں تو اس کو برا بھی نہیں سمجھتے. کتنے جناور ایسے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ فصیح اردو نہیں ہے. اچھا لڑکا کہتے ہیں، لڑکی کہتے ہیں، یہ فصیح اردو ہے. لڑکا آیا، لڑکی آئی. لیکن آپ کہیں چھورا آیا، چھوری آئی، یہ کیا ہے؟ چھوکرا آیا، چھوکری آئی. اس طرح کی یہ فصاحت میں استعمال نہیں، فصاحت میں استعمال نہیں. ایسی بہت ساری چیزیں ہیں اردو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. جو فصیح ہوتا ہے وہ لٹریچر ہے، اچھی زبان. اور قرآن پورا کا پورا فصیح عربی میں نازل ہوا ہے. ایک حرف بھی ایسا نہیں ہے جو عام لوگ یوز کرتے ہوں، ایک حرف بھی ایسا نہیں. اور صرف قرآن ہی اس طرح ہے. اور اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے چیلنج پہ چیلنج کیا. قرآن پاک چیلنج کس کو کہتے ہیں معلوم ہے نا آپ کو؟ لا کر کے دکھاؤ. اللہ تعالیٰ نے 4 جگہ پر چیلنج فرمایا. پہلا تو یہ ہے قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب آپ فرما دیں سارے انسان جمع ہو جائیں، سارے جنات جمع ہو جائیں. دنیا میں جتنے انسان ہیں سب جمع ہو جائیں، جتنے جنات ہیں سب جمع ہو جائیں. اور اللہ فرماتا ہے کہ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، آپس میں ایک دوسرے کی مدد بھی کریں. کس بارے میں جمع ہو کر کے کیا کریں؟ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ، اس قرآن کی طرح ایک اور کتاب لا کر کے دکھائیں. یہ پہلا چیلنج تھا. عرب والوں کو چیلنج تھا، جو عرب والے عربی جانتے تھے. اگر یہاں والوں کو بولے ہوتے پتہ نہیں کیا ہوتا، دوسری زبان ہی نہیں ہے تمہاری. عرب والے جو عربی میں ماہر تھے ان کو ہی چیلنج ہے کہ یہ عربی میں قرآن اترا، اس طرح کا ایک قرآن لا کر کے دکھاؤ. پورے قرآن لانے کی بات چل رہی تھی، نہیں لا سکے، زمانہ گزر گیا. اس کے بعد رب تعالیٰ نے اس چیلنج کو تھوڑا ہلکا کر دیا، کم کر دیا. کہا ام یقولون افترا فاتوا بعشر سور مثلہ. یہ اللہ کے کلام پر جھوٹ کہتے ہیں، حضور کو کہتے ہیں شاعر ہے، ساحر ہے، جادوگر ہے. اے رسول ان سے کہہ دیں پورا قرآن تو اب تک بنا کے نہیں لا سکے، اس کی 10 صورتیں بنا کر کے لاؤ، اس کے جیسی 10 سورے بنا کر کے لاؤ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چیلنج کیا مکہ والوں کو، اور وہ آپس میں چیمی گوئیاں کرتے رہتے تھے. ارے چیلنج تھوڑا ہلکا ہو گیا، اب تو بناؤ.
پوری کتاب نہیں 10 سورے بنانا ہے. 114 سورتیں قرآن کی, اس میں سے 10 سورتوں کی برابر کوئی سورے لے کے آؤ, نہیں لائے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری مرتبہ جا کر کے اور چیلنج کو کم کر دیا. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ. اگر تم کو شک لگتا ہے جو کچھ بھی ہم نے اپنے بندے پر اتارا ہے تو لاؤ اس قرآن کی طرح ایک ہی سورے. کتنی؟ ایک سورے لے کر کے آؤ. پہلے پورا قرآن کے جیسا لانے کا چیلنج تھا, بعد میں 10 سورے لانے کا چیلنج تھا, پھر تیسری مرتبہ رب تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ایک سورے لے کے آؤ. نہیں لائے. اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا معلوم؟ ایک سورے جب وہ نہیں لائے, اس زمانے میں کیا ہوتا تھا, کمپٹیشن ہوتا تھا شعر و شاعری کا. مشاعرے ہوتے ہیں نا, اچھا شعر کس کا ہے اس کو انعام دیا جائے. جو شعر و شاعری کرتے ہیں وہ جانتے ہیں. عرب والے شعر و شاعری میں بہت مشہور تھے. سال میں ایک مرتبہ مکہ میں حج کے موقع پر سب بڑے بڑے شاعر جمع ہوتے تھے, اپنے شعر سناتے تھے, اور جس کا شعر سب سے اچھا ہوتا تھا اس کے شعر کو کعبے کے دروازے پر لٹکایا جاتا تھا, اور اس کی فضیلت تھی سال بھر تک وہ شعر نکالے نہیں جاتے تھے, بلکہ اگلے سال اس سے بھی بہتر کوئی لاتا تو وہ نکالتے پھر اس کا لٹکاتے تھے. یعنی ورلڈ گینیز بک میں جس طرح ریکارڈ درج کیے جاتے ہیں, ارے میاں یہ ابھی جو ہے 100 انڈے کھایا ہے, اب دوسرے کا نام اسی وقت لکھا جائے گا جب 150 انڈے کوئی کھا کیا ہے. وہاں ریکارڈ بنانے کے لیے شعر و شاعری ہوتی تھی اور مکہ میں خانہ کعبہ کے دروازے پر لٹکائے جاتے تھے. وہ ہر سال کا معمول تھا. ایک سال میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لکھا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. 3 آیتیں ہیں, ایک چھوٹی سورہ ہے. لے جا کر کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے دروازے پر لٹکایا. آؤ عرب والو, اس سے بہتر کوئی چیز ہو تو اس کو اتارا جائے گا اور دوسرا اس کا لایا ہوا شعر لگایا جائے گا. یہ چیلنج چلا مہینہ 2 مہینے کئی دن تک. سارے پریشان تھے. اس وقت جو موجود تھے ان کے بس میں نہیں تھا. ایک بہت بڑے شاعر کو یہ لوگ یمن سے یا کسی علاقے سے لے کر کے آئے اور اس سے کہا یہ چیلنج محمد نے دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ 3 آیتیں ہیں اس کے اندر, اس سے بہتر کوئی چیز لا کر کے دکھائے. آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا یہ 3 چیزیں بنانے میں کیا دقت ہے. میرے عزیزو یہ صرف 3 آیتیں نہیں ہیں, جب اس کے حروف کو جوڑ کر کے دیکھا جائے تو یہ زبان جاننے والے ہی جانتے ہیں کہ اس کے فائدے کیا کیا ہیں. وہ بڑا شاعر آیا جو بات بھی شعر و شاعری میں کرتا تھا. اگر وہ پوچھتا کسی سے آپ خیریت سے ہیں تو وہ شعر سے ہی پوچھتا تھا. اگر اس سے آپ پوچھتے کھانا کھائے, جواب بھی شعر میں دیتا تھا. وہ آیا جب اس نے دیکھا کہ خانہ کعبہ پر یہ 3 چیزیں لٹکائی گئی ہیں, انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر, اس سے کہا گیا جواب لکھو اس کا. تو اس نے اپنے ایک ٹکڑے میں لکھا ما ھذا کلام البشر, یہ بشر کا کلام ہو ہی نہیں سکتا. میں کیا جواب دوں, یہ بشر کا کلام ہو ہی نہیں سکتا. وہ چلا گیا. یہ چیلنج چلتا رہا, کوئی نہیں لا سکا قرآن کے مثل. اور آپ کو میں بتاؤں مزہ کا خیز بات, بہت مرتبہ مسیلمہ کذاب ایک ایسا شخص تھا جو اپنی الگ شریعت چلانا چاہتا تھا, حضور کے علاوہ اپنے آپ کو نبی کہنا چاہتا تھا. اس سے لوگوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ نبی ہیں, ان پر قرآن کی آیتیں اترتی ہیں, تو بھی تو لے کے آ, تیرے پاس کہاں ہے کتاب. جیسے قادیانی کو بھی کہا گیا تھا, غلام مرزا قادیانی جو ہے, یہ مرزا غلام احمد قادیانی جو پنجاب کا تھا, اس نے بھی نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا. اس کا بھی وہی حشر ہے جو مسیلمہ کذاب کا تھا. جھوٹے نبوت کے دعوے دار دجال ہوتے ہیں, یاد رکھو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا.